وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فوق النبيين في خلق وفي خلق فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم خیر الخلق کلہم آمین۔ اللہ رب العزت ہمارا درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرمائے اور اس کے صدقے اللہ رب العزت ہم سب کو نور مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ، فیضان مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حدیث پاک ہم پڑھ رہے ہیں منہاج السوی سے، اور جو باب ہے وہ ہے فصل فی الاسلام، اسلام کا بیان، جس کو ہمیں بہت ہی اس پہ ہمیں کرنا چاہیے دھیان، کیونکہ یہ ہماری بنیاد ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہماری اسلام کی بنیاد صحیح نہ ہو تو پھر جو ہم اعمال کرتے ہیں نا وہ ہم کہاں رکھیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، یہ ذرا سوچیں نا بات۔ اگر رکھنے کی جگہ نہ ہو، آپ فرنیچر لے لیں، پہلے ہی سارا کچھ لے لیں، تو وہ کیسے محفوظ کیسے رہے گا؟ یہ بتائیں ذرا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کا مطلب یہ ہے ہم سلامتی والا گھر، پہلے گھر بندہ لیتا ہے پھر بندہ سامان چیزیں لیتا ہے، تو ہم جو سامان بھی ہمارا کہتے ہیں نا ٹوٹا پجا، اور جو ہمارا گھر ہے نا وہ بھی ہمارا ہنستا حال، یہ حال ہمارا ہوا ہے۔ اور زندگی کی کہتے ہیں نا کشتی جو ہے نا، تو کشتی جو ہے وہ بس کہتے ہیں نا کنارہ آنے والا ہے۔ ابھی تک ہم نے کہتے ہیں نا ابھی تک اسلام کے گھر کی صحیح تعمیر ہی نہیں کی، نہ اپنا گھر کہتے ہیں نا سامان جو ایمان کا ہے وہ ابھی تک ہم نے اس کا کوئی بندوبست نہیں کیا۔ تو اس لیے میں آپ کو اس پہ دیکھیں، اسلام کا جو بیان ہے اس حدیث مبارکہ پہ آج ہمارا میرا خیال ہے 14واں 16واں لیسن ہے۔ حالانکہ یہ حدیث مبارکہ پڑھنے میں صرف ایک ویک میں پڑھی جا سکتی تھی، لیکن ہمارا یہ 16واں ویک ہے۔ آپ سوچیں ذرا، 16واں ویک ہے، ہم یہی حدیث پاک پڑھ رہے ہیں۔ شہادہ پہلے الگ سے کیا، ہاں، یہ کس مطلب اس معاملے میں، تو اس کو سمجھانے کے لیے، اسلام کو سمجھانے کے لیے آپ سوچیں ہمارا جو اتنا ٹائم لگ رہا ہے وہ اس لیے لگ رہا ہے کہ اصل میں چاہ رہی تھی کہ آپ کی اسلام کی بنیادیں، آپ کا گھر اور اس کی دیواریں وہ سب تعمیر ہو، اور آپ اسلام کی طرف جانے والا راستہ صراط المستقیم لیں۔ پہلے آپ نیت کریں سالک بننے کی۔ آپ سوچیں نا یہ ساری چیزیں پریکٹیکل ہے نا، پہلے آپ سالک بنیں اللہ کے راستے کی، آپ نیت کریں، مرید بنیں، آپ اللہ کی طرف جانے کے طالب بنیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ پھر طائر بنیں، پھر سائر بنیں، پھر جب ہمارا وقت آئے تو ہم واصل ہو جائیں۔ تو یہ سارا جو ہے نا قدم بقدم، یہ ہمارا اصل میں یہ جو میں آپ کو ہر بار کہتی ہوں، یہ ہماری مجاہدہ، یہ ہماری مجاہدے کی کلاس ہے۔ ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں، رضائے خدا، اتباع مصطفیٰ ہم پانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے من پاک اور نیت صاف۔ اور من پاک اور نیت صاف میں آپ کو بتاؤں، آپ گھر بیٹھ کے نہیں خود کر سکتے، کیونکہ گھر بیٹھیں گے تو شیطان جو ہے وہ نئے نئے روپ لے کے آئے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ شیطان نئے نئے حربے حملے آپ کے اوپر جال ڈالے گا، آپ کو کہے گا تیرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، فلانے نے یہ کیا، تو نے فلانے نے یوں کہا، اس کو یہ کہا۔ تو شیطان آپ کو فریبوں میں، حملوں میں، پھندوں میں الجھا کے پھنسا کے رکھتا ہے۔ اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے، تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر۔ جاؤ تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر کے لیے تو جاہدوا فی سبیل اللہ۔ کوئی آیت ایسی نہیں جس میں اللہ نے کہا گھر بیٹھ جاؤ نماز پڑھ کے اور بس تم بخشے جاؤ گے۔ تو جاہدوا فی سبیل اللہ، یہ حکم ہے اللہ کا، یہ فرض ہے۔ آپ کو پتہ ہے جس طرح ہم نے تو فرض بس وہی سمجھا ہوا ہے، بس نماز پڑھ لی فرض پورا ہو گیا، روزے رکھ لیے حج عمرہ کا فرض پورا۔ حالانکہ فرض جو فرض چیزیں ہیں، کبھی میں آپ کو فرض بھی بتاؤں گی، فرض میں
فرض میں ہمارے لیے جہاد بھی فرض ہے. نفس کشی اگر ہم نے نہیں کی نا تو جو ہمارے جو اگلے فرض ہے نا، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ بھی نہیں محفوظ رہنے، یہ بچنا ہی نہیں ہے. جب اسلام کا گھر ہی نہیں ہوگا تو رکھنے کا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جو اصل فرض چیز ہے وہ تو اللہ نے قرآن کے شروع میں بتائی ہوئی ہے. کیا؟ صراط المستقیم. اور ہم میں سے کتنے ہیں، آپ مجھے بتائیں، جنہوں نے یہ اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے کہ دنیا جدھر مرضی جائے، دنیا جائے رواجوں پہ، دنیا جائے فیشنوں پہ، دنیا جائے خاندانوں پہ، دنیا جہاں مرضی جائے، اولادوں کے رستے پہ جائے، جہاں مرضی جائے، میں نے صراط المستقیم پہ چلنا. کوئی شعور ہی نہیں لوگوں کو، صراط المستقیم کا شعور ہی نہیں لوگوں کو ہے. پتہ یہ بڑے دکھ کی بات ہے. اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، جب صراط المستقیم ہی نہیں ہے، اسلام کا گھر ہی نہیں ہے، تو جو نماز روزہ حج زکوٰۃ آپ کر رہے ہو وہ کہاں رکھنے ہیں؟ اول تو وہ بننا ہی نہیں اس طرح کے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے اس نماز روزہ زکوٰۃ حج تک تم تب پہنچو گے جب تم پہلے صراط المستقیم پر چلو گے، جس کا لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے. لوگ صراط المستقیم پر نہیں چلتے. میں آپ کو بتاؤں، صراط الہوا پہ چلتے ہیں. صراط الہوا کیا ہوتا ہے؟ خواہشات. خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ میرا یہ دل کیا، مجھے یہ اچھا لگا، میں نے یہ پہن لیا، یہ رواج ہے میں نے یہ پہن لیا، یہ لیٹسٹ ڈیزائن ہے میں نے یہ پہن لیا، یہ فیشن ہے میں نے یہ پہن لیا، بڑی گرمی ہے میں نے پتلے کپڑے پہن لیے، چاہے وہ سی تھرو ہوں. ہم تو جاتے ہیں رسموں پہ، رواجوں پہ، خواہشوں پہ، زینتوں پہ، لوگوں پہ، خاندانوں پہ، اولادوں پہ. میرے بچے نے یہ لا کے دے دیا، وہ جو بھی تھا میں نے پہن لیا. ہم تو ان چیزوں پہ جاتے ہیں. صراط المستقیم پہ کون جاتا ہے؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں مجھے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیوں میں آپ سے بار بار کہتی ہوں پہلے صراط المستقیم پر آؤ؟ جو اتنی محنت آپ آگے جا کے کر رہے ہیں نا، حج عمرہ دوڑ دوڑ کر لیا، روزے میں نے تڑا تڑ رکھے، نمازیں میں نے راتوں کو پڑھی، وہ بعد کی بات ہے. پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو اللہ نے شروع میں ہی قرآن کی آپ کو بتا دی ہوئی ہے. پورا لاہ عمل تو اللہ نے سورۃ فاتحہ میں ہی آپ کو دے دیا ہوا ہے. لیکن افسوس کیا ہے، نہ ہم نے قرآن کو سمجھا، نہ ایمان کو سمجھا، نہ رحمان کو سمجھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے ہماری جو عبادتیں ہیں وہ کھوکھلی ہیں، بے جان ہیں. نہ نماز قائم ہے، نہ قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے، کیونکہ ہم ہدایت تو لوگوں سے لیتے ہیں، خاندانوں سے لیتے ہیں. ان کی کرنا ہے تو کی کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے کہ نہیں؟ ایسی بات کون ہے آپ مجھے بتائیں جو کہتا ہو میں قرآن سے ہدایت لیتا ہوں، میں قرآن کے راستے پر چلتا ہوں، قرآن کی آیتیں میری رہبر ہیں، میری رہنما ہیں؟ کون ہے مجھے بتائیں آج تک جس نے آپ سے کہا ہو قرآن کے راستے پر میں چلتا ہوں، قرآن سے میں ہدایت لیتا ہوں، اور میرا رہبر رسول اللہ ہے، میرا رہنما، میرے جو زندگی کے سربراہ ہیں وہ رسول اللہ ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ نہیں سنا. کیونکہ ہم رواجوں کے پیچھے چلتے ہیں، فیشنوں میں زندگیاں گزارتے ہیں، خاندانوں سے ہدایتیں لیتے ہیں، اولادوں کے پیچھے چلتے ہیں. ہمیں نئی شعور صراط المستقیم پر چلنا ہے، قرآن کی آیتوں سے ہدایت لینی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، پیروی کرنی ہے. نہیں پتا. یہ کہتے ہیں گمراہ، اس کو کہتے ہیں گمراہ. اور اس پہ غضب یہ ہے کہ ہمیں شعور بھی نہیں ہم گمراہ ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ مزید دکھ کی بات یہ ہے، سمجھ رہے ہیں ہم کلمہ گو ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ شیطان کے حملے اتنے گہرے ہوتے ہیں نا، آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. جیسے شیطان نے آج تک ہمیں بلایا وہ صراط المستقیم، کوئی ضرورت نہیں جانے کی، قرآن پڑھ لیا بس سو جا. اقیم الصلاۃ شیطان کہتا کوئی ضرورت نہیں کرنے کی، پڑھ لی بس سو جا. شیطان کہتا ہے قرآن پڑھ لیا، سمجھنے کی اور قرآن سے ہدایت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر خاندان نہیں رہے گا تیرا، یہ تیرا خاوند نہیں تیرا رہے گا. اگر تو نے قرآن کا ہو گئی تو تیرا تو خاندان نہیں رہنا، تیری تو اولاد بھی نہیں رہے گی. اس طرح شیطان ہمیں ڈراتا ہے، کبھی ڈراتا ہے، کبھی خوش فہمیاں ہمارے اوپر ڈالتا ہے، تو بخشی ہوئی، تو نے نماز پڑھ لی. تو یہ ہے شیطان کے گہرے گہرے مکر و فریب کے جال جو اس نے ہمارے چاروں طرف بنے ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں ہمیشہ، مکڑی کا جالا
مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے نا، اسی طرح شیطان ہمارے گرد یہ جال وہ بنتا ہے، لیکن بنتا کہاں ہے؟ زینتوں میں۔ زینتیں کیا ہیں؟ زوج، میاں بیوی کی محبت، بیٹوں کی محبت، ٹھیک ہے، سونے چاندی کی محبت، ٹھیک ہے، پھر گاڑی گھوڑے کی محبت، ٹھیک ہے، پھر جائیداد کی محبت، پراپرٹیاں پلاٹوں کی محبت۔ اب شیطان کہتا ہے ان کو لینے کے لیے حلال ہو یا حرام ہو، سچ ہے یا جھوٹ ہے، منافقت ہے یا ظلمت ہے، بس ان کو پکڑ کے رکھ۔ یہ شیطان ہمیں کہتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، میں کہتی ہوں آج اپنا نا ساتھ ساتھ اپنا ذرا جائزہ بھی لیا کریں، کیا واقعی ہم ایسا نہیں کر رہے؟ واقعی ہم ایسا کر رہے ہیں، زینتوں کو پکڑ کے رکھتے ہیں، جکڑ کے رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کل علیہا فان، یہ سب فنا ہیں جن کے ساتھ تم دل لگا کے بیٹھے ہوئے۔ اور یہی بات میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بڑی گہری سمجھائی تھی، اور کسی نے بھی مجھے یہ نہیں بتائی بات، کسی نے بھی نہیں یہ بات بتائی، میں نے صاحب کے سبق سنے ہیں، کسی نے بھی نہیں بتایا کہ ہماری بیس ہی غلط ہے، ہم نے زینتوں کی بیس بنائی ہوئی ہے، اس لیے ہم پکے اور مضبوط نہیں ہوتے۔ جیسے ہی ہماری ذرا سی بنیادیں ہلتی ہیں، زینتوں والی بنیادیں، ساتھ ہم بھی ہل کے رہ جاتے ہیں۔ ذرا کوئی نقصان ہوتا ہے ہماری زینتوں میں، یا ہماری زینتیں اپنی جگہ سے ذرا بھی کہیں غائب ہوتی ہیں، تو ساتھ ہم بھی ایمان سے غائب، آخرت سے غائب، اللہ کی یاد سے غائب، ہوش حواس ہی ہمارے گم ہو جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے بنیاد ہی غلط بنائی ہے۔ یہ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بات سمجھائی تھی، ہماری بنیاد کیا ہونی چاہیے زندگی کی، ہماری بنیاد کیا ہونی چاہیے تھی، ہماری بیس کیا ہونی چاہیے تھی؟ وہی جو اسلام کی بیس ہے۔ لیکن چونکہ ہم اسلام کے گھر میں گئے ہی نہیں ہیں، ہم تو رہتے ہی نفس کے گھر میں ہیں، دنیا خواہشات کے گھر میں رہتے ہیں، ہم تو رہتے ہی کہتے ہیں نا نفسی گھر میں۔ نفس کیا کہتا ہے؟ نفس کہتا ہے میری خواہشات، میرے جذبات، میرے حالات، میرے واقعات، میرے مفادات۔ آپ دیکھیں ہم ایسے ہیں کہ نہیں؟ یہی دیکھتے رہتے ہیں نا ہر وقت، میرا مفاد کیا ہے، میرے جذبات کیا ہیں، میرے خیالات کیا ہیں، میرے حالات کیا ہیں، یہی دیکھتے رہتے ہیں نا۔ یہی تو نفس کا گھر میں رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ہر وقت اسی کی فکر کرتے رہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے تو آپ یہ دیکھیں آپ ہیں کہاں پہ۔ ساری زندگی تو ہماری گزر گئی نفسی پہ، نفسی گھر میں رہتے ہوئے گزر گئی۔ کلمہ بھی پڑھا تو صرف کہتے ہیں نا دکھاوے کا، محمد رسول اللہ کی پیروی نہیں کی۔ قرآن بھی پڑھا تو صرف دکھاوے کا، قرآن کی آیات کی پیروی نہیں کی۔ نماز بھی پڑھی تو دکھاوے کی، نماز کو قائم نہیں کیا۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی دی تو دکھاوے کی، کیونکہ من پاک نیت صاف نہیں کی۔ حج بھی کیا تو دکھاوے کا، کیونکہ اللہ کے سالک تو بنے ہی نہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے شیطان کے مکر۔ جیسے اس نے ہماری، جیسے ہوتا ہے نا آپ ایک جگ میں آپ ڈالو پاک پانی، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ بیچ میں آ کے ایک قطرہ زہر کا ڈال دیتا ہے، جس سے ہوتا کیا ہے؟ ساری عبادت رد ہو جاتی ہے۔ اس طرح شیطان مکر کھیلتا ہے، اور جس کی اکثر لوگوں کو جس کا فہم اور شعور ہی نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ اندھے دل، من اندھا ہوتا ہے، من اندھا ہوتا ہے، من مریض ہوتا ہے، دنیا کے دکھوں میں رو رہا ہے من، ہائے یہ کیوں گیا، ہائے وہ کیوں ہوا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ زینتوں میں دل ڈوبا ہوا ہوتا ہے، زینتوں میں رو رہا ہوتا ہے، قلب مریض ہوتا ہے۔ جس کا قلب مریض ہوتا ہے اس کی عبادت کبھی بھی خالص نہیں ہو سکتی۔ آپ ذرا گہری بات نوٹ کریں میں نے آپ سے کیا کہی۔ جو قلب مریض والا ہوتا ہے، جو قلب جس کا اندھا دل ہوتا ہے، اما جس کا قلب اندھا ہے، جس کا قلب مریض ہے، جس کا قلب دنیا کا حریص ہے، جس کا قلب پھر مردہ ہے، وہ نمازیں بھی پڑھ لے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، قرآن بھی پڑھ لے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا، روزے سے کچھ بھی حاصل، نفس کشی نہیں حاصل ہوگی، فاقہ کشی ہوگی۔ اس کو زکوٰۃ سے کبھی بھی من کی طہارت نہیں ملے گی، دنیا کا دکھاوا تو مل جائے گا۔ حج عمرہ بھی کر آئے گا نا، حج عمرہ بھی کر آئے گا تو وہ اللہ کا سالک نہیں بنے گا، صرف وہ دنیا کو دکھائے گا کہ میں ہو کے آ گیا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو پہلی چیز ہم نے اللہ کی نہیں مانی نا، صراط المستقیم پہ جو نہیں چلے، اس کی وجہ سے نہ ہم اسلام کے گھر تک پہنچے،
نہ ہم اللہ کی بتائی ہوئی جو عبادات ہے نہ وہاں تک پہنچے، یعنی کہ عبادات کو ہم نے قائم ہی نہیں کیا، نہ نماز کو قائم کیا، نہ قرآن سے ہدایت لی، نہ شہادہ کا وعدہ پورا کیا، نہ ہم نے عبادتیں کی قائم، نہ ہمیں ایمان حاصل ہوا، نہ نور حاصل ہوا، نہ تقوی حاصل ہوا، نہ طہارت حاصل ہوئی۔ حاصل کیا ہوا؟ صرف دکھاوا یا شیطان کا دھوکہ۔ دھوکے میں ہم پڑے ہوئے، دھوکے میں ہم کیوں پڑے ہوئے؟ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ ہم نے دل دنیا سے لگایا ہوا ہے، دل زینتوں میں ڈبویا ہوا ہے کہ نہیں؟ ایسی بات دیکھیں ذرا، غور کریں میں کیا کہہ رہی ہوں۔ دل زینتوں میں کھویا ہوا ہے، ہر وقت کھویا ہوا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ میں قرآن سے بات کر رہی ہوں۔ زینتیں کیا ہے؟ زوج یا خاوند کی فکر، یا بیٹے یا بیٹوں کی فکریں، یا کیا سونا چاندی کی فکر، میرے کو کتنا سونا تو کتنا گیا تو کتنا چوری ہوا تو کتنا آیا، سونے کی فکر، میرا زیور کدھر گیا تو کس نے لیا تو کس نے پایا، زیور کی فکر۔ اور کیا ہے زینتوں میں؟ گھوڑے گاڑیوں کی فکر، کون سی گاڑی ہے، کتنی بڑی ہے، چھوٹی ہے، نئی ہے، پرانی، یہی فکریں، اور لے لیں، نہیں لے لیں، کب لے لیں، اب لے لیں، یہ فکر۔ یا کھیتی پراپرٹی کی فکر، پلاٹ لیا تو پلاٹ چلا گیا، تو پلاٹ آیا تو پلاٹ کھو گیا، یہ فکریں، یہ زینتیں ہیں۔ ان زینتوں میں ہم نے زندگی گزاری ہے تو قلب مریض ہوتا ہے۔ کیا؟ قلب مریض۔ جس کی زینتوں میں زندگی گزر جاتی ہے تو وہ نفس کے گھر میں رہنے والا بندہ ہوتا ہے، اور جو نفسی بندہ ہوتا ہے اس کی زندگی سر سے پاؤں کیا ہوتی ہے؟ غافلانہ زندگی۔ اس کو غفلت کی زندگی کہتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح آپ مر گئے نا، اسی حال میں اگر مر گئے تو پتہ کہاں میں اٹھائے جائیں گے آپ؟ غافلین میں سے۔ غافلین، جاہلین، منافقین، فاسقین، کاذبین، مشرکین، کافرین، یہ سارے بائیں ہاتھ میں۔ یہ دیکھ لیں آپ کدھر جانا ہے آپ نے۔ حشر میں صرف دو گروہ ہوں گے، آپ کو پتہ، ایک دائیں اور ایک بائیں، ٹھیک ہے نا؟ میمنہ مشمہ، خیر والے شر والے۔ وہاں کوئی تیسرا گروہ نہیں ہوگا، دو ہی گروہ ہوں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر آپ اپنی طرف سے بڑے کہتے ہیں نا سمجھدار، بڑے دنیا دار، بڑے ہوشیار ہیں، بڑے معاملہ فہم، بڑے مصلحت پسند، ادھر اس کے ادھر اس کے، جس کے منہ پہ اس کے، پیچھے کسی کے بھی نہیں ہیں، دوستیاں یاریاں نبھانے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کو خوش کرنے میں اور لوگوں کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، نہ قرآن کا پتہ، نہ ایمان کی خبر، نہ رحمان کو راضی کیا، اور چلے گئے نا دنیا سے، تو میں آپ کو بتاؤں، یا تو آپ غافلین میں سے ہوں گے، یا جاہلین میں سے ہوں گے، یا فاسقین میں سے، یا منافقین میں سے، یا ظالمین میں سے۔ اور یہ سارے گروہ بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ یہ دیکھ لیں آپ، آج آپ اپنا جائزہ لیں، میں کہتی ہوں گھر جا کے دل میں دیکھیں میری زینتوں کی کتنی محبتیں میرے دل میں زینتوں کی پڑی ہوئی ہیں، اور یہ زینتیں تو اللہ کہتا ہے کہ یہ وقتی ہیں۔ کب نکلو گے زینتوں کے گھر سے؟ پوائنٹ یہ ہے میرا کہ زینتوں کے ساتھ ہی مر جاؤ گے۔ وہ زینتیں قبر میں نہیں ملنے والی، میں آپ کو بتاؤں، قبر میں کوئی زینت نہیں کام آنے والی۔ جو قبر میں کام آئے گا وہ باقیات صالحات ہیں۔ وہ کیا ہے جو قبر میں میرے کام آئے گا؟ وہ تقویٰ ہے، وہ طہارت ہے، وہ نور ہے، وہ اللہ کے ساتھ اخلاص ہے، اللہ کی محبت ہے، قرآن ہے، ایمان ہے، رحمان ہے۔ یہ میرا زاد راہ ہونا چاہیے تھا، میرا زاد راہ یہ ہونا چاہیے تھا، مجھے اس کی فکر ہونی چاہیے تھی۔ لیکن آپ مجھے بتائیں ہمیں اس کی فکر ہے آج؟ فکر جس کو بھی پوچھ لو نا، جس کا بھی حال پوچھ کے دیکھ لو، زینتوں کی فکر بتائے گا، خاوند کی، بیٹے کی، سونے چاندی کی، اور کیا گھوڑے گاڑیوں کی، جائیدادوں کی، یہ فکریں ہیں، اور یہی حال ہے۔ حال بھی اسی طرح لوگ بتاتے ہیں، یہ حال ہے، اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے میں تو الحمد ذکر کے حال میں، ہر دم اللہ کا ذکر، ہر دم آخرت کی فکر، ہر دم اپنے رب کا شکر یہ ہوتا ہے کہ میں اطیع اللہ اطیع رسول والا بن کے زندگی گزار رہا ہوں، یہ شکر ہوتا ہے۔
ہم نے تو شکر بھی زبانی بنایا ہوا ہے، الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ شکر وہ ہوتا ہے جو اطیع اللہ اطیع رسول والا بن جائے، اور صبر بھی ہم نے زبانی بنایا ہوا، جبری صبر۔ صبر یہ نہیں ہوتا کہ مصیبت پئی تو میں نے صبر کر لیا، صبر ہوتا ہے کہ میں حق کے راستے پر، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، حق کے راستے پر میں استقامت کے ساتھ صراط المستقیم پر میں چلتا جاؤں، یہ صبر ہوتا ہے۔ ہمیں تو صبر کا بھی نہیں پتا، کانسیپٹ ہی نہیں پتا صبر کا۔ ہم نے تو وہی صبر سیکھا ہوا ہے، کسی نے میرے ساتھ برا کیا، میں کہا میں صبر کر لیا، تیرے میرا صبر ہی پڑے گا۔ ہم نے صبر کو بھی یہ سمجھا ہوا ہے، جس طرح ہماری عبادات ہے نا کھوکھلی، اسی طرح ہم نے صبر بھی جو ہے نا وہ اسی طرح کا رکھا ہوا ہے، بے اثر۔ حالانکہ جو صبر والے ہوتے ہیں ان کا جو بڑا مقام ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں قرآن کی نظر میں اللہ تو کہتا ہے ان کے لیے فنعم عقبی الدار، ان کے لیے تو اللہ کہتا ہے میں جنتیں سجا رہا ہوں، جو حقیقی صبر والے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہمارے پاس تو حقیقی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ نفسی ہے، ہم تو نفس کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ نفس کیا ہوتا ہے؟ خواہشات، اپنی خواہشات، اپنی میں ہم جی رہے ہیں، میں یہ، میں وہ، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، مجھے یہ چاہیے تھا، میں نے ایسا کہا، مجھے کیوں نہ ملا، میں۔ اور اللہ نے تو کہا ہے کہ تم کیا کرو، تجاہدوا فی سبیل اللہ کرو، نفس کشی کرو، اس میں کو ختم کرو، زینتوں سے نکلو۔ اللہ نے تو ہمیں یہ سمجھایا ہوا ہے صراط المستقیم پر چلو۔ اب دیکھیں جب ہم صراط المستقیم پر چلیں گے تو سب سے پہلے ہماری میں ہی ذبح ہوگی، کیونکہ جب ہم صراط المستقیم کے اوپر چڑھیں گے سب سے پہلے تو ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ سنت۔ ہم سراپا پہلے سنت بنیں گے، پھر شریعت، پھر دوسرا قدم شریعت کا ہوگا۔ اب میں نے شرعی لباس پہننا ہے، شریعت کی حدود میں نے زندگی گزارنی ہے، میں نے حالات، زمانہ، اولادوں، خاندانوں کے پیچھے، رسم و رواجوں کے پیچھے نہیں جانا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ سنت کے بعد پھر شریعت پہ جب میں نے قدم رکھا تو میری زندگی محدود ہوتی جا رہی ہے کہ نہیں؟ پہلے بڑی پھیلی ہوئی تھی میری زندگی، ہر کس جگہ آنا، ہر جگہ جانا، ہر کسی سے ملنا، ہر کسی سے ملانا، ہر کسی سے دوستانہ، یہ میری زندگی پہلے تھی، فری لائف، انجوائے مائی سیلف۔ کیونکہ صراط المستقیم پر نہیں تھے نا، تو ہر جگہ چلا جاتا ہے بندہ، ہر ایک کو دوست بنا لیتا ہے، ہر ایک کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، جس کے ساتھ دل لگا، جس کی جو چیز اچھی لگی بیٹھ گیا۔ تو جب آپ صراط المستقیم کے راستے پر جب آپ چڑھتے ہو، سب سے پہلے تو انعمت علیہم کی صحبت آپ لیتے ہو۔ انعمت علیہم کی صحبت میں جب آپ بیٹھو گے تو آپ کا حلقہ حباب تو ویسے ہی محدود ہو گیا، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے جو کرنا ہے وہ بھی محدود ہو گیا۔ اب آپ نے صرف سنت پر چلنا ہے، سنت کے اگلا قدم شریعت پر ہونا چاہیے، یعنی ایک قدم سنت پہ رکھا تو پھر دو قدم پیچھے جا کے تو خاندانوں اور رشتہ داروں کے ساتھ چگلیاں کر کے تو باہر ادھر ادھر جو انہوں نے کیا وہی فیشن اور فضول چیزیں اور باتیں اور چیزوں میں وقت ضائع کر دیا، یہ نہیں پھر کرنا۔ سنت کے بعد اگلا قدم شریعت پہ ہونا چاہیے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر جب شریعت پہ آپ رہیں گے تو حدود میں آ جائے گی آپ کی زندگی، آپ نے ادھر ادھر نہیں پھرنا، اپنے نامحرموں کے ساتھ نہیں پھرنا، آپ نے فیشنی اور رواجی لباس نہیں پہننے، آپ نے دکھاوا نہیں کرنا، آپ نے حدود قیود والا، شریعت والا سادہ لباس پہننا ہے اور عاجزانہ چلنا۔ سادگی عاجزی میں جب آپ آ جائیں گے، سنت کے بعد شریعت میں آپ سادگی اور عاجزی والے بن جائیں گے، تو دکھاوا بھی چلا گیا، آپ سمجھ رہے ہیں، غفلت بھی چلی گئی، کیونکہ اب میں نے شریعت کی حدود میں رہنا ہے، غفلت بھی چلی گئی، ظلمت بھی چلی گئی۔ یہ تبدیلیاں آپ کے اندر آنی چاہیے۔ جب آپ صراط المستقیم پر چڑھتے ہیں نا تو آپ کی ظلمت اور آپ کی غفلت، یہ دونوں چیزیں، اور جہالت، تینوں چیزیں چلی جانی چاہیے۔ غفلت، جہالت، ظلمت چلی گئی، اس کی جگہ کیا آیا؟ سنت، شریعت اور طریقت آ گئی۔ آئیے اب دیکھیں نا اپنے آپ کو، آئیے یہ تین چیزیں آپ کے اندر۔ میں لاؤں گی وہ بڑا شیشہ نہیں ہوتا مائکروسکوپ والا، اگلی دفعہ تو میں دیکھوں گی آئی ہیں کہ نہیں۔ تو
کیا تھا؟ تو سنت کیا کہ شریعت میں جب آپ کی زندگی آ جاتی ہے، شرعی جب آپ بن جاتے ہیں تو آپ کا لباس شرعی ہو جاتا ہے، آپ کی زبان شریعت کی حدود میں رہنے والی ہو جاتی ہے، آپ کی آنکھیں شریعت کی حدود میں رہتی ہیں، نہ میں حرام دیکھوں نہ میں فحش دیکھوں، آپ کے کان شریعت کی حدود میں آ جاتے ہیں، میں غیبتیں نہ سنوں، میں فحش چیزیں نہ سنوں، میں کسی کی ادھر ادھر کی باتیں، میں گالی گلوچ کچھ بھی نہ کروں نہ سنوں، شریعت کی حدود میں میری نظر نے رہنا ہے، میری زبان نے رہنا ہے، میرے کانوں نے رہنا ہے، میرے ہاتھوں نے رہنا ہے، شریعت کی پابندی میرے سر سے پاؤں تک آ گئی۔ تو کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مومن کی زندگی ایک جیل والی زندگی ہوتی ہے، جیل کی حدود میں، دیکھیں نا جیسے جیسے آپ سنت شریعت طریقت کی طرف جاتے ہیں آپ محدود محدود محدود، آخر پہ آپ اکیلے ہی رہ جائیں گے۔ آپ کو پتا جیسے امام حسین رضی اللہ عنہ اکیلے رہ گئے تھے نا اینڈ پہ، جو حق کے راستے پر چلتے ہیں وہ پھر آخر میں اکیلے ہی ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں حق کے راستے پر، لیکن کیا رب ان کے ساتھ ہوتا ہے، اخروی کامیابی، دائمی جنتیں، ایمان کی دولت ان کے پاس ہوتی ہے۔ لیکن جو نفسی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس دنیا ہوتی ہے، مال و متاع ہوتا ہے، عیش و عشرت ہوتی ہے، دنیا کا ہوتا ہے، لیکن یہ وقتی ہوتا ہے۔ لیکن جو حق کے راستے پر چلتے ہیں جو انہیں ملتا ہے وہ دائمی اخروی ہوتا ہے۔ تو آپ کو میں یہ بتا رہی ہوں کون سا سودا آپ نے لینا ہے، ادھر نفسی گھر میں ہی بیٹھے رہنا ہے، مرضی کا پہنا، مرضی کا بولا، مرضی کی سنا دی، مرضی کی چیزیں کر لی، جو میرا دل کرے گا میں نے کرنا ہے، جہاں میرا دل کیا میں نے جانا ہے، جس سے میرا دل کیا میں، جیسا سلوک میرا دل کیا میں نے کرنا ہے، کوئی حدود نہیں، کوئی قیود نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی منزل نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ کچھ اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی فری لائف گزار رہے ہیں جانوروں کی طرح، ادھر منہ مارا تو ادھر منہ مارا، یہاں کھڑے ہوئے تو وہاں کھڑے ہوئے، یہ اچھا لگا تو یہاں بیٹھ گئے، وہ اچھا لگا تو وہاں بیٹھ گئے۔ میں آپ کو وہی تو بتا رہی ہوں، جو مسلمان ہوتا ہے وہ اس کی زندگی کا ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے، صراط المستقیم، اس نے اسی پہ چلنا ہے، صراط مستقیم مسلمان کا راستہ ہے سیدھا، اور اس راستے پہ اس نے یہ نہیں دیکھنا میرا بیٹا آیا کہ نہیں، میرا خاوند آیا کہ نہیں، میرے بچے آئے نا کہ نہیں، صراط المستقیم میں آپ نے سیدھے چلتے جانا ہے، بھلے کوئی ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے یہ اس کو کہتے ہیں کہ لمیاں راواں اوکھا پینڈا عشق دا، اس وجہ سے چلتا کوئی نہیں اس کے اوپر آج کل اس کا کوئی مسافر نہیں ملتا، کوئی سوداگر نہیں ملتا، اس کا کوئی سودا لینے والا نہیں رب کا، کوئی اللہ سے سودا نہیں کرتا، کوئی صراط المستقیم پر چلتا ہی نہیں۔ ہم پتہ کدھر دیکھ رہے ہیں، زینتیں، میری زینتیں، میرا خاوند، میرے بچے، میرا خاندان، میری کمائیاں، میرے سونا، میری جائیدادیں ہے کہ نہیں، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ صراط المستقیم کو دیکھیں۔ اس لیے تو ہم کسی منزل پر پہنچتے ہی نہیں، کیونکہ دیکھ کس کو رہے ہیں، جہاں شیطان نے پکڑا ہوا ہے۔ شیطان نے کہاں پکڑا ہوا ہے؟ زینتوں میں۔ شیطان کہتا مرد ہی مر جائیں، زینتیں نہ چھوڑیں ہیں، بلکہ آخری الفاظ بھی کیا ہوتے ہیں، او میرا پتر نہیں آیا، میرا خاوند کتنے، بلاؤ، جان نکل رہی ہوتی ہے، زینتوں کو یاد کر رہی ہوتی ہے۔ بھائی بھلا ہوئے تھوڑا، آخری وقت بھی ایمان نہیں یاد آ رہا، رحمان نہیں یاد آ رہا، نبی کا فرمان نہیں یاد آ رہا، کیا یاد آ رہا؟ میرا پتر آیا ہے کہ نہیں، میرا خاوند آیا ہے کہ نہیں، زینتوں کی فکر میں مر گئے۔ یہ غافلانہ زندگی ہے، یہ جاہلانہ ہے، یہ ظالمانہ ہے، یہ منافقانہ ہے، یہ فاسقانہ۔ یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، خدارا اپنے راستے کا تعین کر لو، زندگی صراط الحواب کی چھوڑ دو، صراط المستقیم پر آ جاؤ۔ صراط المستقیم پہ جب آؤ گے تو تھوڑا اوکھا لگے گا، کیونکہ میں نے اب صراط المستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا چلنا۔ سیدھا کیا ہوگا؟ جب میں سیدھا چلوں گا ہو سکتا ہے میرے ساتھ دوسرے سیدھے نہ چلیں، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے دوسرے صراط الحوا پہ چل رہے ہوں، کوئی صراط الدنیا پہ چل رہا ہے، کوئی صراط جہنم پہ چل رہا ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا راستہ ہے، کوئی مفاد پہ چل رہا ہے، کوئی خواہش پہ چل رہا ہے، ہر کوئی صراط المستقیم پہ تھوڑی چلے گا آپ کے ساتھ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں یہ فکر ہوتی ہے جدھر سارے ادھر میں، جدھر میری اولاد ادھر میں، جو میرا خاوند ادھر میں۔ بندہ پوچھے صراط المستقیم اللہ نے کہا ہے میرا راستہ ہے، میرے راستے پر چلو،
ہمیں تو آج تک یہی نہیں شعور. میرے راستے پہ اللہ کہتا ہے چلو. اللہ نے نہیں کہا خاوند کے راستے پر چلو، اولادوں کے راستے پر چلو، خواہشوں کے راستے پر چلو. نہیں، اللہ نے کہا میرے راستے پر چلو. صراط المستقیم کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا. پہلے آپ یہ تو دیکھیں ذرا کہ میں کس راستے پر چل رہی ہوں. ذرا دیکھیں تو پہلے یہ تو ذرا جائزہ لیں میں کس کے راستے پہ چل رہی ہوں. ہمیں تو یہی نہیں خبر شو. بس جو میرے خاوند نے کیا میں وہ کر لیا، جو میرے بیٹے نے بتایا میں نے وہ کر لیا، جو میرے خاندان میں ہمارے رسم و رواج ہیں ہم تو وہ کرتے ہیں جی، ہم تو اپنی روایتوں پہ چلتے ہیں جی، ہمارے ہاں تو یہ رواج ہم تو یہی کرتے ہیں جی. تو پھر تو اس کا مطلب ہے آپ رسموں پہ چل رہے ہیں، رواجوں پہ چل رہے ہیں، خاندانوں پہ چل رہے ہیں، اولادوں پہ چل رہے ہیں. آپ کہاں صراط المستقیم پہ چل رہے ہیں؟ اسی لیے تو ہم بے سکون ہوتے ہیں اندر سے. زندگی میں برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، رحمت نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی اللہ رسول کی اطاعت نہیں ہے، کوئی اللہ رسول کی خشیت نہیں، تڑپ نہیں، قربت نہیں، ملاقات کا شوق نہیں. اس راستے پہ چلتے ہیں تو کچھ ملتا نا، شوق ملتا، تڑپ ملتی، محبت ملتی، قربت ملتی، اطاعت ملتی، رحمت ملتی، عزت ملتی. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم تو ٹھہرے نفسی بندے اور زندگی گزاری زینتوں کے پیچھے. جدھر زینت نے کھینچا مجھے، ادھر زینت کی ہوا چلی ادھر نکل گئی، زینت میں ادھر کی ہوا چلی تو ادھر نکل گئی، ادھر لڑک گئی کبھی ادھر لڑک گئی. میں تو سیدھے راستے پہ چل ہی نہیں. نماز پڑھ لی، بس نماز پڑھ لی. اللہ تو کہتا ہے پہلے صراط المستقیم پر آؤ. دیکھیں نماز کا ذکر اللہ نے آگے فرمایا ہے سورۃ بقرہ میں. آپ نوٹ کریں ذرا یہ بات. پہلے مسلمان بنو، صراط المستقیم پہ آؤ. پھر اللہ کہتا ہے قرآن کو سمجھو، تقوی والے بنو. پھر ایمان کی بات کی ہے اللہ نے، پھر نماز قائم کرو تو ایمان والے بنو. ترتیب دیکھیے آپ نے، ترتیب ذرا ترتیب دیکھیں. پہلے مسلمان، پھر تقوی، پھر ایمان. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے تو کوئی ترتیب رکھی ہی نہیں ہوئی کسی چیز کی. اے چیز ہاتھ آئی اے چک لئی، او ہاتھ آئی وہ چک لئی. نہ کوئی سر نہ پیر، نہ کچھ بنا، نہ کچھ تعمیر ہوا، نہ کوئی بنیادیں، نہ کوئی ترتیب، نہ کوئی قدم، نہ کوئی منزل، نہ کوئی راستہ. کیا سمجھ نہیں آتی؟ جو ہم پورا کو اکٹھا کرتے بھی ہیں، شیطان آتا ہے، ڈھیروں ڈھیر غیبتیں، ڈھیروں ڈھیر حسد، ڈھیروں ڈھیر دکھاوا کروا کے وہ جو تھوڑی بہت اینٹیں ہم نے یہاں وہاں لگائی ہوتی ہے نا وہ بھی ٹھاک لے جاتا ہے. پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ملبہ، تباہی. گڑھوں میں ہم گرتے جا رہے ہیں اور اوپر سے موت کا وقت قریب آ رہا ہے. اور اس پہ شیطان بڑا خوش ہے، شیطان بہت ہی خوش ہے. وہ کہتا ہے آج کل تو میری اتنی ماڈرن شکلیں ہیں، فون اٹھا لو، چل جاؤ فیس بک پہ، چلو جاؤ یوٹیوب پہ، گھنٹے گزر جائیں گے. اتنی شیطان کی ماڈرن شکلیں ہیں آج کے دور میں، گھنٹے گزر جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا. قرآن ادھر اٹھاؤ، اچھا پڑھ لے، چلو بند کر دو، اللہ معاف کرے، اللہ بخش دے گا سان، پڑھ لیا نا. لیکن دنیا کی باتیں اور دنیا کی چیزیں تو گھنٹہ سرچ کریں گے. سرچ کرو جی، سرچ کرو. اللہ کے بارے میں کبھی نہیں سرچ کی. ہائے کتنے دکھ کی بات ہے. اللہ کو تو اللہ معاف کرے، جو سلوک ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے نا، لگ پتے جانے جب آگے جانا ہے تو یہ غفلتیں، یہ جہالتیں، یہ ظلمتیں، یہ منافقتیں، میں آپ کو بتاؤں یہ سانپ بچھو جب بن کے آئیں گے نا قبر میں تو لگ پتے جانے ہیں. جب انہوں نے گھیرنا نا چاروں طرف سے تو اللہ نے کہنا یہ وہی غفلتیں، ظلمتیں، جہالتیں، منافقتیں ہیں جن میں تو زندگی گزارا کرتا تھا. انہی میں تو نے زندگی گزاری ہے، تو آج یہی تیرے چاروں طرف ہوں گے نا. پھر اگر تو گزاری ہوتی قرآن کے لیے، ایمان کے لیے، رحمان کے لیے، اقیم الصلاۃ کے لیے، تو پھر تو ہماری قبر میں یہ ہوتے نا. پھر تو ایک طرف نماز کھڑی ہو جاتی آ کے، ایک طرف آ کے تو قرآن کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف روزہ کھڑا ہو جاتا. کس کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس نے ساری زندگی مجھے قائم کرنے میں گزاری. وہ ہمارے محافظ بنتے. لیکن جس نے ساری زندگی دنیا کی چیزوں میں، محبتوں میں، زینتوں میں گزاری تو وہاں تو نہیں زینتیں ملنی، نہ خاوند نے آنا قبر میں چھلانگ مار کے. جس طرح آپ نہیں آتے کلاس میں آتے چھلانگ مار کے گھر جاتے، میرا خاوند ہے بھائی ویٹ کر رہا ہے.
خاوند نے تو نہیں آنا آپ کی قبر میں چھلانگ مار کے کہ میں بھی جاؤں وہ کلی ہے ادھر، نہ بیٹوں نے چھلانگ مار کے آنا ہے کہ ہم جائیں، جس طرح آپ چھلانگ مار کے گاڑی دوڑ کے جاتے ہیں نا، میرے بیٹے آئے تو میں تو دوڑ کے جانا ہے، آپ کے پاس تو نہیں بیٹے چھلانگ مار کے آئیں گے تو ہماری امی کلی قبر میں پڑی ہے ہم بھی جائیں نا، وہ تو نہیں آئیں گے، وہ پتہ نہیں فاتحہ بھی یاد رہے کہ نہیں پڑھنی آپ کو ہے۔ جو ہماری زینتیں ہیں نا وہ نہیں کام آنے والی، میں آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں، لیکن شیطان کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے تیری زینتیں تیرا سارا کچھ ہیں، انہی کے لیے مر، انہی کے لیے لڑ، انہی کے ساتھ رہ، قرآن اور رحمان اور ایمان کی فکر نہ کر۔ آج ذرا دیکھیں، میں آپ کو یہ آئینہ دکھا رہی ہوں، کتنے ہم گوڈے گوڈے شیطان کے جکڑوں میں، مکروں میں، اسروں میں، جالوں میں، پھندوں میں، فریبوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ نہیں، سر سے پاؤں تک۔ مجھے بتائیں، آج ہم روئیں گے، بڑا رونا آئے گا نا کبھی تو اپنے گھر کے لیے، خاندان کے لیے، اپنے مسئلے مسائل کے لیے آئے گا، روئیں گے تو خاندان کے لیے، بچوں کے لیے، گھر بار کے لیے روئیں گے۔ مجھے بتائیں کبھی رونا آیا ہو قرآن کے لیے، میں کیوں قرآن سے اتنا دور ہوں؟ کبھی رونا آیا ہو میرا ایمان ہے کہ نہیں؟ کبھی رونا آیا ہو رحمان مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ کبھی نہیں رونا آیا۔ یہی تو غفلت ہے، یہی تو غفلت ہے، یہی تو گڑھے ہیں جن میں ہم گرے ہوئے ہیں، یہی تو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، ہم تو گڑھوں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، ابھی تو صراط المستقیم پر ہم چڑھے ہی نہیں ہیں۔ گڑھے کون سے؟ غفلت کے، جہالت کے، ظلمت کے، منافقت کے، شیطان نے پردے ڈال کے ہمارے اوپر ہمیں بٹھایا ہوا ہے، سلایا ہوا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب گڑھوں سے ہم نکلیں گے تو ہم صراط المستقیم پر چڑھیں گے، جب ہم صراط المستقیم پر چڑھیں گے نا تو پھر ہماری زندگی پتہ کیا ہوگی، ہمارا ایک ایک قدم سنت پر ہوگا، دوسرا میں نے شریعت پر رکھنا ہے، بھلے دنیا جاتی ہے جائے، بھلے کوئی مجھے ملے نہ ملے، میں نے شریعت کی حدود میں زندگی گزارنی ہے۔ تیسرا پھر ہمارا قدم طریقت مصطفیٰ پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہیں گے میں نے طریقت مصطفیٰ پہ چلنا ہے، بھلے کوئی میرے ساتھ چلے یا نہ چلے، مجھے نہیں پرواہ اولاد کی، مجھے نہیں پرواہ خاوند کی، مجھے نہیں پرواہ دنیا کی، میں نے طریقت والا بننا ہے، میں نے اطاعت مصطفیٰ والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، محبت ان سے کرنی ہے، پیروی ان کی کرنی ہے، یہ صراط المستقیم ہے۔ مجھے بتائیں کیا ہم صراط المستقیم پر چل رہے ہیں؟ یہ ہمارا صراط المستقیم کیا ہم اس پہ چل رہے ہیں؟ ذرا یہ تو بتائیں مجھے آپ، کہیں ایسا تو نہیں ایک سنت پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھر اتر جاتے ہیں، پھر ہم دائیں ہو جاتے ہیں، پھر بائیں ہو جاتے ہیں، سیدھا نہیں چلتے ہم۔ سیدھا ہم اگر چل رہے ہوتے نا تو میں آپ کو بتاؤں ہم اطیع اللہ اطیع رسول والے ہو چکے ہوتے، اور وہی مومن ہوتے ہیں، وہ مومن ہوتے ہیں جن کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ ہمارے تو اعمال کھوکھلے ہیں، کھوکھلے ہیں، میں آپ کو بتاؤں قبول نہیں ہے، کیونکہ جن کے اعمال قبول ہوتے ہیں نا پھر ان کا ہر قدم مضبوط ہوتا جاتا ہے، پہلے سنت مضبوط ہوتی ہے، پھر شریعت مضبوط ہوتی ہے، پھر طریقت مضبوط ہوتی ہے، پھر اطاعت مصطفیٰ مضبوط ہوتی ہے، پھر محبت مصطفیٰ مضبوط ہوتی ہے، اور پھر آخری قدم اتباع مصطفیٰ، اور پھر ان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ دنیا جائے تو جائے، جان جاتی ہے تو جائے، میرا ایمان نہ جائے۔ اور ایمان کیا ہے؟ پیروی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت مصطفیٰ ان کی کل کائنات بن جاتی ہے، دولت بن جاتی ہے ان کی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم نے پتہ کیا کیا ہوا ہے، ہم نے ترتیب بدل دی ہے، میں آپ کو بتاؤں صراط المستقیم کی ترتیب ہم نے فالو نہیں کی، نہ صراط المستقیم کو ترتیب سے فالو کیا ہے، نہ ہم نے اس کے بعد ہم نے نہ ہی انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھے ہیں، ہم خاندانوں کے ساتھ بیٹھے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے، سہیلیوں کے ساتھ بیٹھے، صراط المستقیم کے لیے ہم انعمت علیہم کی صحبت کے ساتھ نہیں بیٹھتے، بیٹھتے ہیں ہم؟ کوئی بھی نہیں بیٹھتے، ہم تو کہتے ہیں میں اپنے سکیاں نال بواں، اپنے بچیاں نال بواں، اپنے دوستاں نال بواں، اپنی سہیلیاں نال بواں، انعمت علیہم کی صحبت کے ساتھ بیٹھنا تو ہمیں بڑا ہی مشکل لگتا ہے، اس کے لیے ہمارے 10 ایکسکیوز ہوتے ہیں،
لیکن جہاں سہیلیوں سے ملنے کی بات ہے، خاندانوں سے ملنے کی بات ہے، وہاں ہم کہتے ہیں چلو میں کم فیر کر لوں گی، پہلے میں اپنی سہیلیاں نو مل لواں، خانداناں نو مل لواں، اولاداں نو مل لواں، وہاں ہم ساری چیزیں سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے، ہم بے شعور لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں بے شعور لوگ ہیں، بالکل جاہلانہ جسے کہتے ہیں نا، جاہلانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ورنہ تو ہم صراط المستقیم پر چلنے کے لیے، انعمت علیہم کی صحبت کے لیے ہم جہاد کرتے، ہم جہاد کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا تو دنیا اس طرف ہو جائے لیکن میں نے جہاد نہیں چھوڑنا، انعمت علیہم کی صحبت نہیں چھوڑنی، صراط المستقیم کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ ہم نے تو راستہ لیا ہی نہیں، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو صراط المستقیم کا راستہ لیا ہی نہیں، ہم نے تو مجاہدہ کیا ہی نہیں، اس لیے ہم انعمت علیہم کی صحبت کے لیے جمے ہی نہیں۔ تو کہاں کی نمازیں، کون سی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں؟ کون سا قرآن ہم پڑھ رہے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ کون سا شہادہ کا وعدہ ہم بول رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ نہ منزلیں طے کی، نہ مرتبے طے کیے، نہ اللہ کی قربت کے مقامات طے کیے، بس زبانی کلمہ کہہ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ شیطان کا دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور پتہ دکھ کی کیا بات ہے؟ دکھ کی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں اتنی بار کہا ہے کہ یہ دنیا لہون و لعب ہے، دھوکے کا سودا ہے، پھر بھی ہم گوٹے گوٹے اس دھوکے میں پڑے ہوئے، آرام سے پڑے ہوئے، مست پڑے ہوئے۔ عجیب بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے دھوکا ہے، ہم لوگ دھوکے سے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان سے لڑو، ہم شیطان کے پیچھے چلے ہوئے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے شیطان کے روپ ہوں گے من الجنۃ والناس، اور پرواہ نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں میرا تو خاندان ہے نا، جیسا بھی ہے میرا تو خاندان ہے نا، کیا پتا اس کے روپ میں کتنے شیطان ہوں۔ دھوکے کے سودے کو لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اللہ آخرت کا سودا دے رہا ہے وہ نہیں ہم لے رہے۔ آخرت کا سودا کیا تھا؟ صراط المستقیم، انعمت علیہم کی صحبت، تقوی کا زاد راہ، طہارت، اقیم الصلاۃ، قرآن کا نور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اللہ کی رضا۔ یہ لیا ہم نے سودا؟ یہ والا نہیں لیا۔ اسی کو تو کہتے ہیں گمراہ، گم ہو گئے آگے ہم دنیا میں۔ صراط المستقیم پر چلنے کی بجائے ہم گم ہو گئے ہوئے ہیں، کوئی اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی خاندان کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی رسم و رواج کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی دنیا کے مال و متاع کی فکر میں چل رہا ہے۔ صراط المستقیم پر تو شاید ہی کوئی چل رہا ہو، شاید ہی آج کل کے دور میں، کیونکہ یہ دور فتنوں کا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ فتنوں کا دور ہے۔ ہر بندے نے نا اپنا راستہ بنایا ہوا، اپنا راستہ، جو میری سوچ ہے، جو میری خواہش ہے، اس کے مطابق لوگ اپنی زندگی کا راستہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہی سیدھا ہے، یہی سیدھا ہے۔ عجیب بات ہے بھائی، خود ہی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میں سیدھے راستے پر ہوں، میری خواہشات پوری ہو رہی ہیں نا، میری خواہشات پوری ہو رہی ہیں نا، میرے جذبات پورے ہو رہے ہیں نا، میں سکون میں ہوں نا، اس کا مطلب ہے میں سیدھے راستے پہ۔ اس طرح لوگ اپنے آپ کو خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں میں پاس ہوں، میں پاس ہوں، میں پاس ہوں، خود ہی اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہوتے ہیں، میں پاس ہوں، میں مسلمان ہوں، میں جنتی ہوں۔ اللہ نے قرآن دی ہے ویریفائی کرنے کے لیے، اللہ نے قرآن دیا ہے، اپنے آپ کو ٹیسٹ کرو، قرآن کے ذریعے دیکھو کہ تم کس، قرآن کا آئینہ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن کے آئینے میں دیکھو، خود ہی نہ پاس کر کے تم اپنے آپ کو بنا لو کہ میں فرسٹ آ گیا، میں پاس ہو گیا، میں جنت میں چلا گیا، خیالی نہ بناؤ۔ اللہ نے حقیقی قرآن دیا ہے، عملی رسول دیا ہے، لیکن ہم نے پتہ کیا ظلم کیا ہے، نہ قرآن سے کوئی ہدایت لی، نہ رسول کی اطاعت کی، اور جیسے اپنے آپ کو بیٹھ کے خود ہی کہہ دیا میں مسلمان بھی ہوں، میں پاس بھی ہوں، میں جنتی بھی ہوں، میں تو اللہ کا بخشا ہوا بندہ۔ کہاں سے لیا یہ سرٹیفکیٹ آپ نے؟ کہاں سے لیا؟ شیطان سے۔ کیونکہ قرآن تو یہ نہیں بتا رہا، قرآن تو کہہ رہا ہے صراط المستقیم پہ آؤ، انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھو، سنت، شریعت، طریقت، اطاعت و محبت، اتباع رسول والے بنو، تقوی کا زاد راہ جمع کرو، قرآن سے نور لو، قرآن سے تزکیہ لو، قرآن سے ہدایت لو، اپنی اصلاح کرو، اطیعوا اللہ اطیعوا رسول والے بنو، اللہ کی رضا کا راستہ لو۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے۔
پھر تمہاری بخشش ہوگی۔ ہم نے کچھ کیے بغیر ہی کہہ رہے ہیں میں تو کلمہ پڑھا نا اس لیے میں جنت جاؤں گی۔ یہ سرٹیفکیٹ آپ کو کس نے دیا؟ شیطان نے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں آپ کو شیطان کے دھوکے بتاؤں کہ حق کا رستہ دکھاؤں۔ اتنے شیطان نے مکر و فریب کے جال ڈالے ہوئے نا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ جب میری امت کا آخری وقت ہوگا آئے گا تو کیا ہوگا کہ حق اور باطل یوں مل جائیں گے۔ آپ نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے کہا ایسے مل جائے گا حق اور باطل، پتہ ہی نہیں چلے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اتنا لوگ ملا دیں گے، اتنا لوگ، جیسے آج کہتے ہیں نا دین دنیا ساتھ ساتھ رکھو، جی دین دنیا ساتھ ساتھ، عقل مند بنو۔ ہر کوئی عقل مند ہوگا، لیکن عقل مند کیسا؟ دنیا کو عقل مند۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اصل عقل مند وہ ہے جو قرآن سے نصیحت لے، جو قرآن سے تزکیہ لے، جو قرآن سے ہدایت لے، وہ اصل عقل مند ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم اصل عقل مند ہیں کہ نقل عقل مند ہیں؟ نقل عقل مند وہ ہوتا ہے جو دنیا بچائے، زینتیں سجائے، دنیا بچائے اور زینتیں سجائے، وہ نقلی عقل مند ہے۔ اصلی عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو ایمان بچائے، جو قرآن سے لو لگائے اور جو رحمان کو راضی کر کے جائے، وہ اصلی عقل مند ہے۔ اصلی اور نقلی کی پہچان دیکھی آپ نے؟ تو میں تو آپ کو ابھی تک بیس سے ہی اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں وہی کہہ رہی ہوں اللہ کرے آج ہماری یہ حدیث پاک جو ہے نا ہم اس کو پورا کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اسلام کے گھر کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اس بنیاد تک اللہ ہمیں پہنچا دے۔ اس بنیاد تک ہم تبھی پہنچیں گے جب ہم پہلے گڑھوں سے نکلیں گے جس میں شیطان نے ہمیں گڑھ کے رکھا ہوا ہے۔ غفلت، جہالت، ظلمت، منافقت، ابھی تک ہم ان گڑھوں سے باہر ہی نہیں آ رہے۔ ان سے نکلیں گے کہیں جا کے تو پھر ہم سلامتی والا راستہ جو ہے صراط المستقیم اس پر چلیں گے۔ ٹھیک ہے؟ وہاں پورا نقشہ بنائیں ذرا اپنے دل میں، گڑھوں سے نکلنا ہے، صراط المستقیم کا راستہ سیدھا جو ہے اس پر میں نے چلنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور وہ سلامتی کا راستہ ہے، اور وہ راستے پر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں صراط المستقیم پر ہوں؟ ہر کوئی کہتا ہے میں صحیح ہوں جی، میں صحیح ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے فیل صحیح ہو رہا ہے۔ کئی لوگوں کو میں یہ کہتے ہوئے سنتی ہوں میرے دل نے مجھے بتایا کہ تم ٹھیک ہو۔ بندہ پوچھے شیطان کدھر حملے کرتا ہے پتا؟ دل پر۔ اس لیے میں آپ کو کہوں دل کی کبھی نہ ماننا، بہت بڑا دھوکہ دل سے ہوتا ہے۔ تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں صراط المستقیم پر ہوں؟ کیونکہ میرا دل تو مجھے کہے گا تیرے سے اچھا ہے ہی کوئی نہیں، تو نے نماز پڑھ لی، کیا بات ہے تیری، تو نے نماز پڑھ لی ٹائم پہ، پورے 1 بجے تو کھڑی ہو گئی جائے نماز پہ، اللہ اکبر، تو بڑی بخشی، تو اللہ کے بڑے قریب ہے، پورے ٹائم پہ وضو کر کے اللہ اکبر تو کھڑی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کیسے پتا چلے کہ میں صراط المستقیم پہ ہوں؟ کیسے پتا چلے؟ یا ہمیں ہوتا ہے اگر میرا خاوند خوش ہے نا اس کا مطلب ہے میں صراط المستقیم پہ ہوں۔ یہ ہم لوگوں نے کرائٹیریا بنائے ہوئے ہیں، پتہ؟ یہ عام لوگوں کو میں کہتے ہوئے سنتی ہوں اس کا خاوند اس سے بڑا وہ جنتی عورت ہے۔ پہلے یہ تو پتا کرو خاوند کی ہو جائے، خاوند شرعی ہے کہ نہیں۔ اگر خاوند نفسی گھر میں رہنے والا ہے اور آپ اسی کو خوش کری جا رہے ہو اور آپ سمجھ رہے ہو جنت میں لے کے جائے گا، دھوکہ شیطان کا، یہ بھی شیطان کا دھوکہ۔ تو یہ تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں مجھے پتا کیسے چلے کہ میں صراط المستقیم پہ ہوں؟ ہو سکتا ہے میں صراط المستقیم پہ چلوں، مجھے چاروں طرف سے تانے ملیں، مجھے ہر کوئی برا کہے، تو مجھے پتا کیسے چلے گا مولا میں صراط المستقیم پہ ہوں؟ تو اللہ نے نشانی تو بتا دی نا، سنت، شریعت۔ شریعت، اگر سنت کے بعد تم شریعت پہ چلے گئے نا پھر پرواہ نہ کرو لوگ کیا کہتے ہیں۔ اور اگر شریعت کے بعد تم استقامت سے طریقت پر چلے گئے ہو نا کہ میں نے طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا ہے۔ طریقہ مصطفیٰ کیا ہے؟ جو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا تھا، جو چیز پسند فرمائی تھی، جس چیز کو آپ نے ترغیب دی، جس چیز کی ترغیب دی، جس طرح سے ترکیب بتائی، جس طرح سے ترتیب بتائی، میں نے اسی طرح کرنا ہے۔ یہ طریقت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ سنت سے شریعت، شریعت سے طریقت پر آ گئے اور پھر آپ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتے ہو اطاعت مصطفیٰ،
کہ یہ کام اطاعت مصطفیٰ کے مطابق ہے کہ نہیں، اس کا مطلب ہے آپ صراط المستقیم پر چل رہے ہو۔ اور پھر جو بھی کام آپ کرو محبت مصطفیٰ میں نے کیا، اس کا مطلب ہے آپ صراط المستقیم پر چل رہے ہو۔ اور پھر جو بھی کام آپ کرو آپ پیروی مصطفیٰ میں کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے آپ صراط المستقیم پر چل رہے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں صراط المستقیم کی۔ صراط المستقیم کی نشانی یہ نہیں کہ میرے بچے میری تعریفیں کر رہے ہیں، میرا خاوند میری تعریفیں کر رہا ہے، میرا خاندان بڑی میری تعریفیں کر رہا ہے، جو بھی مجھے ملتا میری تعریفیں ہی کرتا جاتا۔ یہ نشانی نہیں ہے صراط المستقیم کی۔ صراط المستقیم کا رستہ جو ہے نا، یہ بڑا کہتے ہیں نا لمیاں راواں تے اوکھا پینڈا عشق دا۔ صراط المستقیم پر جب آپ چلنے لگتے تو شیطان تو بیٹھے ہی صراط المستقیم پہ ہوا ہے، وہ دھیان رکھتا ہے کہ چل نہ جائے، وہ دھیان رکھ کے بیٹھا ہوا ہے صراط المستقیم کا، کیونکہ جو بھی صراط المستقیم پہ چلنے لگتا ہے وہ کہتا ہے تیرا خاوند تو پہنچ اجازت دے، یہ خاوند کو لو، تیرے بچے کی کہان کے بچے تو پوچھ، تیرا خاندان پہلے خاندان کو تو پوچھ، پہلے دیکھ تو صحیح تیرا سونا نہ کتے ہتھوں نکل جائے، اتنا سونا جمع کیتا ہے یہ نہ ہوئے سونا ہی ہتھوں نکل جائے۔ شیطان ڈراتا ہے زینتوں سے، پہلے زینتوں کا خیال کر، وہ کہتا ہے صراط المستقیم کو چھوڑ پڑے، زینتوں کو دیکھ، تیری زینتیں نہ کہیں ہاتھوں سے چلی جائیں، اے نہ ہوئے کہ تو اللہ نہ کرے وہ تو تیرا پلاٹ کوئی چک کے لائے، تیرا پلاٹ کوئی اپنے نال لا لے، وہ کہنے تے ہن اللہ والی ہو گئی ہے، چلو زیور لے جاؤ، ہن انہاں نے زیور کی کرنا ہے، امی جی نے ساڈی تے اللہ والی ہو گئی۔ شیطان کہتا ہے اپنا زیور بچا، اپنے پلاٹ بچا، اپنی جائیدادیں بچا، اے نہ ہو جو جد بنائی ہے جائیداد اتنی مشکل ہے وہ بھی کوئی لے جائے چک کے، یہ تے اللہ والی ہو گئی ہے۔ شیطان ایسا ڈراتا ہے کہ بندہ ایک قدم آگے تو 10 پیچھے جاتا ہے۔ وہ جو ایک نیکی کی تھی نا ایک قدم پہ صراط المستقیم کی، شیطان کما کے پیچھے لے جاتا ہے اور چکر ایسے دیتا ہے زینتوں کے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ، اس لیے کہتے ہیں نا بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنی، مر ویسے وچ راہ دے۔ تو کسی مرشد کا ہونا ضروری ہے، وہ آپ کو ان بھول بھلائیوں سے نکالتا ہے۔ ایک مرشد آپ کو بتاتا ہے کہ حق کے راستے کی یہ پہچان ہے، حق کے راستہ کا یہ منزلیں ہیں، حق کے راستے پر چلو گے تو یہ مشکلیں آئیں گی، لیکن کیا انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو میرے گھر کے راستے میں، اللہ کہتا ہے میری جنتوں کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ گہری بات ہے۔ تو میں اب یہیں پہ بات ختم کرتی ہوں۔ اب یہ دیکھیں نا یہ موضوع پوری زندگی کا ہے، اس لیے یہ ختم نہیں ہو رہا، یہ پوری زندگی کا موضوع ہے کہ کس راستے پر چل رہے ہو اور کس منزل پہ جانا چاہتے ہو اور کس رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، کیا صحیح راستے پہ چل رہے ہو کہ نہیں۔ ابھی تک میں یہی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کی سمت اور راستہ صحیح ہو، یہ نہ ہو کہ انے واہ دوڑے جائیں، اینڈ پہ جا کے پتہ چلے ہے یہ تو راستہ ہی غلط تھا۔ اینڈ پہ جا کے اگر پتہ چلے کہ یہ مال تو سارے ہم کھوکھلے اور دکھاوے کے کر کے لائے ہیں، اور جب اللہ ان کو سارا غبار بنا دے گا تو ہمیں حیران ہو کہ میرے عمل کدھر گئے۔ اللہ کہے گا مجھے کھوکھلے اعمال قبول ہی نہیں، اعمال تو اللہ کہے گا میں نے وہ قبول کرنے تھے جو تو نے صراط المستقیم پر کیے ہوتے، لیکن شیطان ہمیں دھوکے سے صراط الہوا پہ چلا کر، زینتوں کی فکریں لگا کر ہمیں کہتا ہے کھوکھلی نمازیں پڑھی جاؤ، حالی قرآن پڑھی جا، بغیر نفس خوشی کے روزے رکھی جا۔ شیطان کھوکھلے اعمال کرواتا ہے کیونکہ شیطان کو پتا ہے آخرت میں یہ اعمال اس کے کام آنے والے نہیں۔ اور یہی ایک استاد کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو کہتے ہیں نا انجام سے پہلے خبردار کرتے، یہ نہ ہو کہ وہاں جا کے رو، وہاں رونے سے بہتر ہے یہاں رو لو، یہاں رو لو۔ میں آپ کو بتاؤں اس لیے تو میں آپ سے کہتی ہوں رویا کرو اپنے حال پہ کہ میں نے زندگی کس غفلت کے گڑھے میں پڑے گزار دی، کس جہالت میں ڈوبے میں نے زندگی گزار دی، کس ظلمت میں نے زندگی گزار دی۔ میں تو زینتوں کا اسیر رہا، میں تو زینتوں کو پکارتا رہا، پکارنا تو مجھے رب کو چاہیے تھا۔
مجھے تو آیتوں کا اسیر ہونا چاہیے تھا، میں تو اولادوں کا اسیر، خاوند کا اسیر بنا رہا۔ کس دھوکے میں نے زندگی گزاری تھی۔ ابھی تک تو میں آپ کو ہوش میں لانے کی کوششیں کر رہی ہوں، پردے ہٹانے کی کوششیں کر رہی ہوں، زندگی کی سمت کا تعین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ جب ہمارا تعین ہو جائے گا، ہم گڑھوں سے نکل آئیں گے، گڑھوں سے، نفسانی شیطانی گڑھوں سے نکل آئیں گے تو ہم سلامتی کے راستے پر چلنے والے بن جائیں گے۔ اور جب ہم سلامتی کے راستے پر چلیں گے نا تو پھر ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی، زینتوں کی فکریں نہیں ہوں گی، میرا خاوند، میرے بچے، میری جائیداد، میرا سونا چاندی، میری گاڑیاں، کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ جب آپ صراط المستقیم پر چڑھ جاتے ہو نا، آپ کو ہر قدم پہ پتہ کس بات کی فکر ہوتی ہے؟ سنت مصطفیٰ۔ میں کسی سنت کو نہ چھوڑوں، بھلے ہی ایسے ایک رنگ پہن لینا، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے نا۔ کس لیے ہم نے پہنی تھی؟ اس لیے سنت کے راستے پہ میں آپ کو چڑھانا چاہ رہی ہوں۔ میں نے آپ کو کوئی یہ نہیں کہ آپ کو میں سجا رہی ہوں کہ بھئی سب ایک جیسی انگوٹھیاں پہنو، تو یہ کوئی ہم بندروں والی نقلیں نہیں کر رہے۔ ہم تو سنت کے راستے پر چلنے کے لیے یہ پہنی تھی کہ چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی میں اس پر عمل کروں گی، یہ میرا پہلا قدم ہے۔ اور آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان؟ ایک سنت کو تم زندہ کرو گے، 100 شہیدوں کا ثواب پاؤ۔ اتنا آسان ہے۔ دیکھیں، ایک قدم اگر مجھے یہ اجر دے رہا ہے، تو جب میں شریعت والی بن جاؤں گی، سبحان اللہ، اور جب میں طریقت والی بن جاؤں گی، اور جب میں اطاعت والی بن جاؤں گی، اور جب میں محبت والی بن جاؤں گی، اور جب میں اتباع مصطفیٰ والی بن جاؤں گی، تو میرا تو مقام اور مرتبہ تو کہاں مخلصین اور مقربین تک پہنچ جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آخری بات کیا، جو اصل فکر کرنے کی بات ہے نا، ہم تو فکر کرتے ہیں نماز کی ہے، ہم تو فکر کیا کرتے ہیں؟ بس نماز پڑھ لی، بس میں نے ان کوئی فکر نہیں، بس میں نے وہ سورت صبح اٹھ کے سورت پڑھ لی اپنا یاسین، رات کو میں سونے لگی سورت ملک پڑھ لی، اور میں نے کوئی فکر نہیں۔ یہ شیطان نے ہمیں نا دیا ہوا ہے وہ دھوکے کا سودا۔ وہ کہتا کھوکھلے عمل کر، نہ تجھے کوئی فرق پڑنا ہے نہ مجھے کوئی فکر تیری، عمل کر کے یہیں بیٹھی رہنا، راستے پہ نہ چلنا، کسی مقام پہ نہ پہنچنا، کوئی منزل نہ پا جانا۔ شیطان ہم سے بے فکر ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کی عبادتیں بے اثر ہیں، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے اس کا راستہ گمراہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جو اصل فکر کرنے کی چیز ہے نا، جس کی آپ کو فکر کرنی چاہیے، وہ کیا ہے بھلا؟ صراط المستقیم۔ اصل فکر کی یہ چیز ہے، بات ہے جس کی ہمیں پتہ ہی نہیں۔ رب کہتا ہے میں صراط المستقیم پر ملوں گا۔ آپ سے اگر میں دنیا کی مثال دوں تو آپ کو میں کہوں میں آپ کو 55 والٹن روڈ پہ ملوں گی، آپ کہیں میں سارے کار چھان مارے تو کتے بھی نہیں سے، میں تو ہر گھر گئی تم کہیں بھی نہیں تھی، تو میں آپ سے کہوں گی میں تمہیں پہلے اپنا پتہ بتایا ہے، تم گئی کیوں ادھر ادھر بڑا ہے، سارے تم گھر کیوں تم گئی، میں تو یہاں تمہیں بتایا تو تھا میں اس ایڈریس پر ملوں گی۔ تو جب میں تمہیں ملی نہیں تو تم میرے جو تحفے لائی، جو چیزیں لائی، وہ تو ساری پھر پتہ نہیں کہاں کی کہاں چلی گئی ہیں۔ اللہ نے بھی اسی طرح آپ کو کہا ہوا ہے میں تمہیں ملوں گا کہاں؟ صراط المستقیم۔ پہلے صراط المستقیم پر آنا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر باقی کے اعمال تحفے تحائف لے کر آنا۔ لیکن ہم ابھی تک ادھر 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 بھٹک رہے ہیں، اور تحفے ادھر ادھر سے اٹھا کے لا رہے ہیں، تحفے بھی کھوکھلے، راستہ بھی گمراہ، اور حاصل بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ اس لیے ہم کسی منزل پر، کسی مقام پر نہ ہم بنے مسلمان، نہ ہم بنے متقی، نہ ہم بنے مومن، نہ ہم بنے صالحین، نہ ہم بنے محسنین، نہ ہم بنے مخلصین، نہ ہم بنے مصطفین، نہ ہم بنے مقربین۔ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جاہلین، غافلین، منافقین، ظالمین، ابھی تک ادھر نہیں پڑے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ نے یہ بہت سوچنا ہے گھر جا کے کہ میں کہاں ہوں، میں کیا ہوں، اور میں کس راستے پر چل رہی ہوں۔ نہیں تو ابھی وقت ہے، ابھی مہلت ہے، ابھی صحت ہے، ابھی فرصت ہے، میں کہتی ہوں دوڑو اللہ کی طرف،
دوڑو جنتوں کی طرف۔ اگر آپ کو کبھی شعور آ جائے نا، میں کہتی ہوں آپ کھانا پینا بھول جاؤ، آپ دنیا بھول جاؤ۔ جب اگر آپ کو یہ شعور آ جائے نا کہ کیسے شیاطین ہمارے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کیسے شیاطین ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، عدو مبین، جس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، صراط المستقیم، اور وہ راستہ ہم نے آج تک لیا ہی نہیں، کیونکہ ہم زینتیں بچا رہے ہیں، ایمان نہیں بچا رہے، قرآن نہیں بچا رہے، رحمان کو نہیں منا رہے، زینتیں بچا رہے ہیں ابھی تک، اور یہی شیطان کا دھوکہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے من پر پڑے ہوئے یہ پردے ہٹائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی آیتوں کا طالب بنائے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی حدود میں زندگی گزارنے والا بنائے، صراط المستقیم پر ہمیں چلائے، تقویٰ کے زیادہ راہ کی فکر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے گھر تک، دارالسلام تک پہنچائے، اور پھر جو ہمارے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قائم کرنے والے اعمال عطا فرمائے، جو جمع ہونے والے ہوں اور جو وزن والے ہوں، اور جو آخرت میں ہماری بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ آمین۔